اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا، اللہ نے اس کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس کو درست بنایا۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، سامان حیات کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا۔ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس جس نے سرکشی کی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یقیناً دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتوں میں داخل فرمائے، آمین کہو۔ میرے ساتھ پڑھ لو، میں جو پڑھا رہا ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائیے، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے جو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ جنت مانگ لے تو جنت خود ویزا بھیجتی ہے کہ اللہ پاک بھیج اس کو میرے پاس بھیج، میرے پاس بھیج۔ اور جہنم سے کوئی پناہ مانگ لے تو جہنم جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے ویزا۔ جہنم کہتے ہیں اللہ پاک میرے پاس مت بھیجنا، میرے پاس مت بھیجنا، میرے پاس مت بھیجنا۔ اس لیے جنت مانگا کرو، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں مانگنی چاہیے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اب اس کی تھوڑی تشریح سن لو۔ آدمی 2 چیزوں کے درمیان ہے، ایک موجودہ دنیا جو سامنے ہے، دوسرے آخرت کی دنیا جو غیب میں ہے۔ آدمی کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ موجودہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے، مگر یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔